کی صورت میں میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آتی ہے کہ جب ہم لوگ احرام کی حالت میں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے، اور جب کوئی قافلہ سامنے سے گزرتا تھا تو ہم اپنی چادروں کو چہرے پر کھینچ لیا کرتے تھے، اپنے دوپٹے کو کھینچ لیا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک عورت ہے اور اس نے مثال کے طور پر اس کے پاس دوپٹہ ہے، اس نے پورے چہرے پر اپنے اس طرح سے کر لیا ہے اور وہ چہرے کو اپنے چھپا رکھی ہے۔ یا اسی طرح سے عورتوں کو یہ طریقہ معلوم ہے کہ وہ گھما کر کے اس طرح سے بھی اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال سکتی ہیں تاکہ چہرے پر پردہ رہے، نہ کہ یہ ہو کہ بے پردہ رہیں گی۔ یاد رہے، نقاب نہیں پہنیں گی لیکن وہ بے پردہ بھی نہیں رہیں گی، چاہے اپنے دوپٹے کو آگے کھینچ کر کے کریں یا کسی بھی طرح سے۔ یہاں پر ایک چیز اور میں بتلاتا چلوں شروع ہی میں کہ کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ ہیٹ لگاتی ہیں اور وہ دور تک ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے پردہ ڈال لیتی ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، چہرے پر کپڑا لگنے کی ممانعت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں پر چونکہ نقاب کہتے ہیں باندھنے کو، باندھنا اصل چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، چہرے پر کپڑا لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سے اب ہم چلتے ہیں، یعنی ایک عورت ہے وہ پردہ کر لے گی اور ایک مرد ہے وہ اپنے دونوں کندھے کو ڈھانپ لے گا۔ اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے تو اس کو جانتے ہیں حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں چیزیں ہیں۔ حج تمتع کرنے والا عمرہ کی نیت کرے گا لبیک اللہم عمرتن، جبکہ حج قران کرنے والا کہے گا لبیک اللہم حجن و عمرتن، چونکہ قران میں حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے اور اس میں آگے میں چل کر کے بتلاؤں گا کہ کیا فرق ہوتا ہے۔ جبکہ حج افراد کرنے والا نیت کرے گا مرد ہو یا عورت لبیک اللہم حجن، چونکہ اس میں صرف اور صرف حج ہوا کرتا۔ تینوں نے نیت کر لی، کوئی بھی طریقہ ہو، مرد نے بھی اور عورت نے بھی، تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ رہا ہو۔ اب یہاں سے مرد کے اوپر سر پہ وہ کپڑا نہیں رکھ سکتا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بری شکار نہیں کر، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے عورت کے لیے بھی ناخن کاٹنا، بال تراشنا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں، نقاب پہننا، دستانہ پہننا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہاں سے نیت کرنے کے بعد مکہ کے لیے نکل پڑیں گے۔ مکہ کے لیے نکل پڑے، سب سے پہلا کام جو ہوگا نیت کرنے کے بعد وہ چیز کیا ہے؟ تلبیہ۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ تیز آواز سے پڑھیں اور عورتوں کو چاہیے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو وہ آہستہ سے پڑھیں، اور آج کل کوئی ایسی جگہ پائی ہی نہیں جاتی جہاں پر غیر محرم موجود نہ ہوں، لہٰذا دونوں تلبیہ پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف نکل پڑیں، کسی بھی میقات پر وہ پہنچے رہے ہوں۔ راستے میں تلبیہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہاں تک کہ مکہ پہنچ جائیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد آپ کوئی بھی حج کر رہے ہوں تینوں قسموں میں سے، مکہ پہنچنے کے بعد آپ اپنا سامان جہاں پر آپ کی رہائش ہے وہاں پر رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد خانہ کعبہ کا رخ کریں گے۔ ایسی صورت میں وہ شخص جو حج تمتع کر رہا ہے، وہ شخص حرم میں داخل ہو رہا ہے، حج قران کرنے والا بھی داخل ہو رہا ہے، حج افراد کرنے والا بھی داخل ہو رہا ہے، تین کے تینوں داخل ہو رہے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ طواف کے لیے۔ طواف کا طریقہ کیا ہوگا؟ طواف کا طریقہ سب کو معلوم ہے کہ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر کے سب سے پہلے مردوں کو چاہیے کہ جو دونوں کندھا بند تھا، اب ایسی صورت میں یہ دیکھیے کندھا کھل گیا۔ یہ طواف قدوم میں اب یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے استباء۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباء کہتے ہیں۔ یہ ساتوں چکر میں کندھا کھلا رہے گا، ساتوں چکروں میں یہ کندھا کھلا رہے گا۔ اور یہاں پر ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ، اچھا جو عورتیں ہیں وہ عورتیں جس حالت میں تھیں اسی حالت میں رہیں گی، اور ویسے ہی حجر اسود کے سامنے پہنچ کر مرد ہوں یا عورت ہوں، کوئی بھی قسم حج کی کر رہے ہوں، وہ بسم اللہ اللہ اکبر پہنچ کر اور طواف شروع کر دیں گے۔ یاد رہے کہ طواف کے کسی چکر کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ثابت ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے
طواف شروع کرتے ہوئے اگر رش نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ حجر اسود کا بوسہ لے کر کے آپ شروع کریں. لیکن یاد رہے اگر وہاں پر رش ہے, وہاں پر بھیڑ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا تھا, اے عمر تم قوی ہو, تم طاقت والے ہو, اے عمر دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ, اگر جگہ ہے, اگر راستہ ہے, اگر رش نہیں ہے, جا کر کے بوسہ لے لو, ورنہ تکبیر کہہ کر کے وہاں سے گزر جایا کرو. یاد رہے میرے بھائی اور دوستو کہ تکبیر کہنے کی صورت میں یعنی اللہ اکبر کہنے کی صورت میں ہاتھ کو چوما نہیں جائے گا, بلکہ صرف حجر اسود کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور اشارہ کر کے آپ طواف شروع کر دیں گے. شروع کے طواف کے 3 شروع کے چکروں میں مردوں کو رمل کرنا چاہیے. رمل کہتے ہیں تیز چال چلنے کو. ایک تو استوا ہے, 7 چکروں میں ایسے ہی رہے گا, ساتھ میں رمل ہے. رمل کا کچھ لوگوں نے طریقہ یہ سمجھا ہے کہ دوسروں کو گراتے ہوئے, دھکا دیتے ہوئے, پھاڑتے ہوئے ہم آگے نکل جائیں, حالانکہ یہ طریقہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو طریقہ بتلایا یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلنا. میرے بھائی ذرا چل کے بتلائیں کوئی سامنے. رمل کی صورت میں کیسے چلیں گے آپ؟ یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر جگہ ہے تب, اگر جگہ نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے, یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے, یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن وہ طریقہ ذرا سا کوئی دکھائیں جو دوسروں کو گرانے والا ہوتا ہے. یہ دیکھیں میرے بھائی کو, جگہ ہو یا نہ ہو ان کو ایسے, بلکہ یہ ذرا آہستہ چل رہے ہیں, ڈر رہے ہیں کہیں پھسل نہ جائے پیر. وہاں پر جو لوگ چلتے ہیں گروپ بنا کر کے دوسروں کو گراتے ہوئے, میرے بھائی اور دوستو رمل کا یہ طریقہ نہیں. رمل کا میرے بھائی نے جو پہلے دکھایا چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آہستہ چلنا, وہ بھی اس وقت جب جگہ موجود ہو وہاں پر. تو ایسی صورت میں رمل کا یہ طریقہ ہے. 7 چکر آپ کو طواف کا کرنا ہے. میں نے یہ بھی بتلایا کہ طواف کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ طواف کرتے ہوئے چکر بھول جائیں کہ 6 چکر ہوئے یا 5 چکر ہوئے, تو آپ جو تعداد کم ہو اس پر آپ اکتفا کر لیں. اسی پر آپ یہ سمجھے 5 اور 6 میں سے کہ میں نے صرف 5 چکر لگائے اور باقی چکروں کو پورا کر لیں. 7 چکر آپ نے لگا لیا, اس کے بعد جو آپ کا طریقہ ہے, اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے چاہے حج تمتع کر رہے ہوں, چاہے قران کر رہے ہوں, چاہے افراد کر رہے ہوں, سب کے سب مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مستحب ہے. لیکن یاد رکھیں ان 2 سنتوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے کہ خوب دیر تک کوئی دعا کرتا رہے. اس طرح سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ بہت دیر تک وہاں پر جو ہے گریا ازاری کرتے رہتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. اب وہ لوگ جو حج تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے سعی کرنا ضروری ہے, وہ سعی کریں گے. اور وہ لوگ جو حج قران کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں وہ چاہیں تو صحیح کریں اور چاہیں تو نہ کریں, اس کو مؤخر کر دیں طواف افاضہ کے لیے. اگر آج کر لیا ہے تو طواف افاضہ میں نہیں کرنا پڑے گا, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اختیار ہے. ہم یہ چلتے ہیں کہ حج تمتع کرنے والا کوئی شخص ہے, اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, اب وہ چل رہا ہے صفا کی طرف. صفا پر جانے سے پہلے ایک کام اور کر لیں. زمزم جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی یہ دوا ہے, اور جو شخص جس چیز کی نیت لے کر کے دعا کرتا ہے وہ پانی پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن وہ کام نہ کریں جو ہمارے یہاں سے آنے والے حجاج پورا نہانا شروع کر دیتے ہیں, اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ 7 مرتبہ نہا لیں گے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے. یہ کوئی بات نہیں, لیکن اس کو پینا چاہیے اور یہ دعا کر کے پینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے, یا جو شخص جو چاہے دعا کر سکتا. صفا کی طرف چلیں گے آپ. صفا پر پہنچنے سے پہلے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ آیت پڑھنی چاہیے صفا پر پہنچنے سے پہلے. صفا پر آپ پہنچ گئے, اب وہاں پر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کر لیں
اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں 3 مرتبہ آپ کریں۔ ان دعاؤں کے بیچ میں دوسری دعائیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صفا پر آپ نے دعا کر لی، اب آپ چلیں گے مروہ کے لیے، مرد ہو یا عورت سب کا وہی طریقہ ہوگا۔ یاد رہے صفا سے نکلتے ہوئے 2 سبز لائٹیں ہیں، وہاں پر مردوں کو تیز چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سبز لائٹوں کے بیچ میں اتنی تیزی سے دوڑتے تھے کہ آپ کے کپڑے ناچنے لگتے تھے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، لیکن عورتوں کو اس میں نہیں دوڑنا ہے۔ عورتیں آپ دیکھیں گے بعض عورتیں مردوں سے آگے نکلنے کی وہاں پر کوشش کرتی ہیں، جبکہ مرد عورتوں کے لیے چیز نہیں۔ آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے، مروہ پر پہنچ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر ویسے ہی دعا کریں جس طرح سے آپ نے صفا پر کیا تھا۔ مروہ پر آپ پہنچ گئے، آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، مرد ہو یا عورت دو کے دونوں کا۔ پھر مروہ سے واپس آئیں گے، صفا پر دوسرا چکر ہو جائے گا، اسی طرح سے دعا کریں گے، اسی طرح سے مردوں کو چاہیے دونوں سبز لائٹوں کے بیچ میں وہ دوڑیں گے۔ اس طرح سے صفا سے آپ کی سعی شروع ہوگی اور مروہ پر جا کر 7واں چکر آپ کا پورا ہو جائے گا۔ مردوں کو چاہیے جو حج تمتع کر رہے ہیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے بعد اب جا کر کے وہ اپنے بال کو منڈوا لیں۔ اگر حج قریب ہے تو قصر کروا لیں، یعنی بال کچھ ہی کٹے تاکہ 10 تاریخ کو بال منڈوانے میں آسانی رہے۔ لیکن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے انگلیوں کے پور کے برابر وہاں پر جو حج تمتع کر رہی ہیں وہ انگلیوں کے پور کے برابر اپنے بال کاٹ دیں۔ حج تمتع کرنے والے اب عمرہ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے کے۔ اب یہ لوگ بالکل حلال ہو جائیں گے، وہ ساری چیزیں جو ان پر حرام ہو چکی تھیں وہ ساری چیزیں ان کے لیے حلال ہو گئیں۔ لیکن وہ لوگ جو حج قران کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں، اگر انہوں نے صحیح کر لیا ہے تو وہ اپنے بال کو نہیں کٹائیں گے، بلکہ اسی احرام کی حالت میں وہ باقی رہیں گے۔ اسی احرام کی حالت میں وہ باقی رہیں گے۔ کب تک باقی رہیں گے؟ 10 تاریخ تک۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص حج تمتع کر رہا ہے، وہ حلال ہو گیا اور جا کر اپنے ہوٹل پر ٹھہر گیا جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا۔ اسی طرح سے وہ شخص جو حج قران کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے وہ احرام کی حالت میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ 8 تاریخ آ گئی۔ 8 تاریخ کو حج تمتع کرنے والے کے لیے ہے، چونکہ احرام کھول دیا تھا، اب وہ حج کی نیت دوبارہ کرے گا۔ کہاں سے کرے گا؟ جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر وہ رہ رہا ہے، نہ کہ مسجد عائشہ چلا جائے، نہ کہ حرم مکی میں چلا جائے، نہیں، جہاں پر ہے وہیں سے احرام پہنے لبیک اللہم حجن کر کے وہ منی کے لیے نکل جائے گا۔ اور جو لوگ احرام ہی کے حالت میں تھے، یعنی حج قران کرنے والے یا حج افراد کرنے والے، وہ اسی حالت میں منی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ منی میں پہنچنے کے بعد کوئی بھی حج کرنے والا ہو، چاہے حج تمتع ہو، چاہے قران ہو، افراد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے پڑھیں گے، یعنی 2 رکعتیں کر کے اپنے اپنے اوقات میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں قصر کر کے۔ عروہ بن ہشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہمارے خلفاء سے سب سے یہ ثابت ہے کہ وہاں پر منی میں 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے پڑھی جائیں گی اور اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی۔ یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ چونکہ ہم یہاں پر کافی دنوں سے ہیں تو ہمیں 4 رکعت ہی پڑھنا، نہیں، قصر کر کے ہم پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کی صبح میں آگے۔ اب ایسے 9 تاریخ جب صبح ہو جائے، سورج تھوڑا اوپر ہو جائے